تو دین اب کس کے حوالے کیا؟ میرے آقا نے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کے حوالے کیا۔ میرے محبوب، دین کیا ہے؟ دین اللہ کو ماننا۔ ہو جی، یہ غلط فہمی تو عقیدے کی دور کرو۔ دین کیا ہے جی؟ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے جو اللہ کو مانے؟ اللہ کو تو 95% لوگ مانتے ہیں، تو جو اللہ کو مانے اس کو مسلمان ہو، اس کو دین کہیں گے؟ نہیں۔ پھر دین کیا ہے؟ مسلمان کو کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ وہ جس نے دیا ہے اس سے پوچھو نا، رب سے تھوڑا سا تو رخ کو روک کر، اپنی تیز رفتاری کو اور اوور کانفیڈنس سے تھوڑا سا رک کر رب سے تو پوچھو، کیا اللہ تیرا دین ہے تو کیا؟ یہ مسلک اپنا دین بول رہی ہے، وہ مسلک وہ سمجھا رہی ہے، یہ جماعت یہ سمجھا رہی ہے، وہ لوگ وہ سمجھا رہے ہیں، عیسائی اپنا سمجھا رہے ہیں، یہودی اپنا سمجھا رہے ہیں۔ یا اللہ یہ جائے کہاں بھولے مسلمان؟ تو جاؤ نا اللہ کی طرف میں، تو بھولے ہیں تو کئی نشانے بن رہے۔ اللہ سے پوچھو کہ مولا تیرے پاس میں دین کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم کر کے سیدھا دین کا پتہ جو بتائے گا میرے مصطفیٰ کی ذات کو بتائے گا کہ دین وہاں ہے، جاؤ۔ دین کس سے ملا جی؟ نماز کس سے ملی؟ قرآن کس سے ملی؟ حج کس سے ملا؟ زکوٰۃ کس سے ملی؟ قرآن کس سے ملا؟ کس سے ملا؟ تو پھر تیرے کو دیا گیا اللہ میاں؟ آیا 15ویں صدی کا بڑا جبے اوپے ڈال لے کے آگے دعوے کر رہا میرے آقا کو نظر انداز کر کے، نعوذ باللہ، نہیں دے کے چلے گئے پاگل، تیرا باپ گیا تو جائے گا، میرے آقا ہے، رہیں گے، اور انہی کا ہے سب کچھ۔ بالکل شرک سے بڑا شرک ہے یہ۔ جو اللہ کو مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دین وہ دین نہیں ہے جو صرف اللہ کو مانے۔ یہودی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ عیسائی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ مشرک جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، لیکن خدا سے تو ذرا پوچھ، خدا کے بندے، رب کے بندے، رب کی اور توحید کی دعائی دینے والا، چیخ چیخ کر اللہ اللہ کہنے والا، ذرا اللہ سے تو پوچھ۔ اللہ سے پوچھے گا کہ ہمارے لیے دین کیا ہے، تو خدا کی قسم رب سوائے نالے پاک مصطفیٰ کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا۔ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا جی؟ نالے پاک مصطفیٰ۔ اب میرے آقا کے نالے پاک کو چھوڑ دے کر حماقت کرے گے؟ ہمارے پاس میں قرآن ہے تو تیرا باپ دیا تجھے قرآن، تیرا استاد دیا تجھے قرآن، یا اللہ لا کے دیا؟ دین تجھے کون دیا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو انہوں نے تو تیرے اوپر کرم فرما کر تجھے دیا۔ اب دینے والوں کو نظر انداز کر کے اب اچک رہا ہے اس کی طرف میں۔ کتنی غلط دوڑ میں ہے آج امت، اللہ اللہ کی طرف میں تو جاؤ۔ تو پھر یہودی اور نصارہ بھی تو جا رہے ہیں نا جی، کھل کر بول رہا ہوں، برداشت کر لینا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ عقیدوں کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے آج۔ اور عقیدہ کا رخ تم کیا بتاتے ہو؟ بے وقوف ہو، تم ایمان کو نہیں جانتے تو شرک کو کیا جانتے ہیں؟ عقیدے کا رخ، دین کا رخ، خدا کی قسم مصطفیٰ کی نالے پاک کی طرف ہو تو وہ دین ہے قابل قبول۔ اگر دین کا رخ نالے پاک مصطفیٰ سے ہٹ کر نبیوں کی اولادوں نے رب کی طرف میں کیا تو خدا نے ان کو دھتکار دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نبیوں کی اولادوں کو دین کے رخ نالے پاک مصطفیٰ کے بجائے وہ بولے کہ ہم تیرے بندے، خاص بندے، پہلی آسمانی کتابوں کے ماننے والے، انا ابن اللہ، ہم اللہ کے نبیوں کے اولادیں، تو خدا نے ان نبیوں کی اولادوں کو نالے پاک مصطفیٰ کے علاوہ رب کی طرف میں جانے پر ان کو دھتکار دیا اور ان کو مغضوب علیہم فرما دیا کہ لعنتی بنا دیا خدا نے۔ تو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والی یہ امت اگر رب کی طرف میں جائے، رب کی طرف میں بھیجے جائے ان کو، تو صرف رب کی طرف میں بھیجنا میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک کو چھوڑ کر گمراہیت ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں پر صرف توحید توحید اور جہاں صرف اللہ اللہ، ذرا سنبھل جاؤ وہاں پر۔ کیوں کہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا توحید پرست شیطان تھا۔ لاؤ ہمارے سامنے دلائل۔ سب سے بڑا توحید پر جو خدا کے سامنے یہ کہا
کہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں. کتنی بڑی جرت تھی جی اس کی. میں تجھے مانتا ہوں, تجھے سجدہ کروں گا, تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے کہ تیرے اندر میں جرت. تو بیٹے ایس پی کے سامنے قدموں میں پڑ جاتا, سجدہ کیا وہاں پر لوٹنا شروع کر دیتا. تیری کہاں کا تجھے کہاں ہے توحید کی فکر؟ خالی مسجد کے ممبر پر اچھل اچھل کر بیان کرتا ہے. اپنی غرض جہاں پر آتی ہے وہاں پر تو قدموں میں پڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. خدا پاک ایسے حالات کو دنیا میں ایسے گمراہ کرنے والے انسانوں کو ان کی نظروں کے سامنے لاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ زیادہ برداشت نہیں کرتا, اللہ کا نظام کوئی نہیں بدل سکتا, اللہ کا نظام ہی ہے کہ دین میرے مصطفیٰ کا, میں نے مصطفیٰ کو دیا, تم میرے پاس میں کیوں آ رہے ہو؟ اگر تم کو دیندار بننا ہو, تمہارا دین میرے پاس میں قابل قبول ہو, تو جاؤ نالے پاک مصطفیٰ کے پاس. تب مجھے بتاؤ نالے پاک مصطفیٰ کو چھوڑ کر, آقا کے در کو چھوڑ کر اللہ کی طرف میں جانے والے یہ کتنے بڑے مشرک ہیں, کتنے بڑے گمراہ ہیں, اور کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ انسانوں کے حق میں. کڈنیاں بس تو نہیں ہو رہے اتنا بڑا جملہ سننے کی وجہ سے. رب کا معاملہ ہے. ایمان کی بنیاد کیا سمجھا دی گئی؟ ایمان کی بنیاد منافقت بنا دی گئی نا. منافقت دنیا کے معاملات کے اندر میں تو اللہ کے بھروسے, اللہ پر توکل, اللہ کی توحید کو بازو رکھتا ہے, اور دنیا کے لیے تو گر جاتا ہے دنیا کے یقین اور دنیا کے انسانوں کے سامنے, دواؤں کے سامنے, ڈاکٹر کے سامنے, مقدموں کے سامنے, اور دنیا داروں کے سامنے, ایم پی اور ایم پیوں کے سامنے, اولاد ہے تو اپنی ماں باپ کے سامنے, ہر ایک کے سامنے. دنیا کے معاملات کے اندر میں تو وہاں پر بڑا مشرک بن جاتا ہے, اور یہاں پر دھوکہ دیتا ہے توحید کے معاملے کے اندر, جاؤ اللہ کی طرف میں. یہ فراڈ ہے. یہ شرک میں سب سے بڑا شرک ہے نالے پاک مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب کی طرف میں بھیجنا. یہ سب گمراہیت کے راستے ہیں, چاہے وہ کوئی اسلامی ملکوں کی تائید اس کو کیوں نہ ہو, اور وقتی اعتبار سے عرب دنیا کیوں نہ ہو, وہ جو ہم خدا کو مانتے ہیں. لیکن خدا نے کہا کہ شیطان تیری بھی نجات ہو جاتی اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر تو جھک جاتا. اگر اچھا انسان بھی ہو تو اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جن کی طرف سے احسان کیا جائے ان کا یہ ممنوع و مشکور ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, ممنوع اور مشکور ہوتا ہے. اور فطرت کا اور انسان کا, سچے انسان کی پہچان یہ ہے جو کسی پر احسان کرے تو اس کا احسان فراموش وہ نہیں ہوتا. احسان فراموش انسانیت کے ساتھ میں جوڑ نہیں رکھتا. اس کے برخلاف میں جہاں پر حسد اور اناد اور انانیت ہوتی ہے وہاں پر پھر مزاج کی آزادی کے رخ کے اوپر لے کر چلتا ہے. تو یہ آگے بڑھ کر جہاں پر میرے آقا کے نالے پاک کو نظر انداز کیا, خدا کی قسم, وہیں پر یہ کفر کے انتہائی گٹھڑوں کے اندر میں گر جاتا ہے, شرک کے انتہائی نیچے گر جاتا ہے. یہ کفر کو تو خدا معاف کرے گا, کفر کو, کافروں کے کفر کو تو معاف کرے گا خدا, لیکن مشرکوں کے شرک کو معاف نہیں کرتا نا. تو شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ خدا کے بدل کسی کو خدا ماننا, خدا کی مرضی کے بدل کسی کی مرضی کو خدا کی مرضی ماننا. چلو آج ہم شرک کی تشریح کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ خدا کے بدل کسی کو خدا ماننا, اور خدا کے برابر کسی کو خدا ماننا, اور خدا کے قانون کے برابر کسی کے قانون کو ماننا. سمجھ میں آ رہی بات؟ خدا کی مرضی کے برابر کسی کی مرضی کو ماننا یہ شرک ہے نا جی. یہ طریقت والوں کا شرک ہے, طریقت والوں کا شرک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ شرک کا وہ شرک ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ میں سب کچھ کو تو معاف کروں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. خدا اپنے قانون میں پکا ہے. تو پھر اگر 90 سال کا مشرک بت کو بنانے والا پوچھ کر اسی کی عبادت کرنے والا جس کو تم مشرک کہتے ہو اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو خدا معاف کرے گا کیا؟ پھر کیسا خدا کی آیت کے خلاف نہیں ہوا وہ؟ بھئی اللہ تو یہ کہہ دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. 90 سال کا کافر ہے, مشرک ہے, بت کو پوج رہا ہے,
اس کی پرستش کر رہا ہے، اسی کو سب کچھ مان رہا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھے تو کیا بولیں گے آپ کی حدیثیں؟ اللہ معاف کر دے گا نا. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا ہوں، تو پھر وہ کون سا شرک ہے جس کو تم شرک بتا رہے؟ وہ شرک نہیں ہے. کھول دوں راز؟ اور وہ شرک نہیں ہے جس کو تم شرک کہہ رہے ہو، جبکہ خدا نے کہہ دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا ہوں. خدا کی قسم، خدا کا قانون، قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا میں شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک کو خدا معاف نہیں کرتا. پھر وہ شرک کیسا ہے جس شرک کو اللہ معاف کر رہا ہے؟ 90 سال کا کافر ہے، مشرک ہے، جس کو مشرک بول رہے ہیں، اگر انہیں کلمہ پڑھ لے تو اس کا شرک معاف کیسے؟ لیکن پتہ یہ چلے گا کہ اللہ جس کو شرک کہتا ہے وہ شرک یہ بتوں کا شرک نہیں ہے. اگر بتوں کا شرک ہوتا تو رب تو نعوذ باللہ محتاج تھا جو اپنے گھر کے اندر میں 360 کو بٹھوا لیا تھا. ارے 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 نا، اصل شرک کو کہاں کھولتے ہیں؟ اصل شرک کو کھولتے ہیں تو وہاں پر نعرہ پاک مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا، اس لیے چھپاتے ہیں ظالم. شرک کی بات اور توحید کی بات اہل ایمان سے پوچھو، وہ سمجھائیں گے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. خانقاہ محمدی والو، اس نظام کو امت پر رحم کھا کر اپنے گھروں کو چھوڑو اور اپنی شہرتوں کو چھوڑو اور اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگاؤ کہ کچھ حق کا راستہ امت اور انسانیت کو مل جائے. اگر کوئی کافر ہوگا، اگر وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے، ایمان کو اور اسلام کو قبول کر لے، تو کفر کے زمانے کے سارے گناہوں کو میں ایک لخت اس کو معاف کر دوں گا. لیکن شرک کے بارے میں تو قانون نہیں ہے خدا کا. تو یہ ماننا پڑے گا میرے بچوں کہ کفر سے بڑا جرم ہے خدا کی نظر کے اندر میں شرک. شرک معاف نہیں ہوتا. شرک مگر ہے کیا؟ شرک شرک ہے کیا؟ اولیاء کے آستانوں پہ جھکنا شرک ہے، پیر کی قدم بوسی کرنا شرک ہے. یہ تو سب شیطانوں کا بتایا ہوا شرک ہے. یہ حق کے راستے پر جانے کے لیے رکاوٹ ڈالنے کے لیے ڈیوائیڈر ڈال دیے شیطان. یہ سب حق تک پہنچنے نہ پائے انسانیت اور امت. کیا کریں؟ شرک وہاں. پھر آخر ہے تو شرک. قرآن پاک کا شرک کیا ہے؟ قرآن کس کو شرک کہتا ہے؟ چلو اللہ یہی بات ہم کو سمجھا دے آج. شرک جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جو کفر سے زیادہ بری چیز ہے. اگر شرک ہو گیا ہم سے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اب رہا شرک، تم جس کو شرک کہتے ہو یا شیطان نے جس کو شرک سمجھایا، وہ نہیں. رحمان سے پوچھو شرک کیا ہے. رحمان سے پوچھو شرک کیا ہے. رحمان سے پوچھو تو وہ بتائے گا کہ میں کس کو شرک کہتا ہوں. اب رحمان سے پوچھنے کے بجائے رحمان کے مقام پر خود میں اپنے کو لا کر میں شرک کی تشریح کروں تو خدا کے برابر میں اپنے آپ کو لا رہا ہوں کہ نہیں لا رہا ہوں؟ اب اعتماد نہیں ہم کو اپنے جماعت پر، اپنے مسلک پر، وہ فلاں تفسیر پر، فلاں مولانا صاحب پہ اور فلاں پیر صاحب کے اوپر، بس معاملہ بس. تو کیا ہو رہا ہے؟ رب کے مقام پر ان کو لے کر آ رہا ہے نا. یہ تو شرک ہے نہیں. اور اس سے پھر یہ شرک کے راستے ہیں. ان راستوں سے پھر وہ اصل شرک پر پہنچے گا. اصل شرک یہ بھی نہیں ہے. اصل شرک کیا ہے؟ اصل شرک میرے بھائی، تم کہتے ہو کہ بت پرستی اصل شرک نہیں ہے، وہ کفر ہے. اصل شرک تم کچھ اور کہتے ہو، تم کچھ اور کہتے ہو. کتنی گندی زبانیں ہیں کہ جو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے بکرے پر ذبح کرے غوث اعظم کے نام کے اوپر، تو اس کو شرک بولتے ہو. جاہلوں، رحم کھاؤ اپنے پر. خدا کے غضب کو للکار رہے ہیں تم. ان نظاموں کو تم شرک کہہ کر، بزرگوں کے نظاموں کو جن کو خدا پاک نے ایمان کے چشمے بنایا، جن کے آستانوں اور جن کی چوکٹوں کو، آل علی اور اولاد علی کو محافظین بنایا ایمان کا اور توحید کا، ان کے نظاموں کو اگر تم شرک بول رہے ہو، یہ ہے اصل شرک. یہ ہے اصل شرک. وہ شرک نہیں ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، وہ شرک نہیں ہے. اگر وہی شرک ہوتا جو تم کہہ رہے تو دلیل لاؤ قرآن پاک کے ذریعے سے. اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں مشرک کو، شرک کو تو معافی نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کروں گا. تو پھر معافی ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا.
پھر وہ کون سا اتنا گھناؤنا جرم ہے اللہ کی نظر کے اندر میں، وہ شرک کیا ہے کہ جس کو خدا نے کہہ دیا کہ یہ جو کرے گا اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تیرا غضب، جبکہ تو نے کہا میں اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، اور کہیں پر یوں فرمایا کہ میری رحمت کو میرے غضب پر تم غالب پاؤ گے۔ غلطی سے بھی اگر کوئی میرا نام اگر لے لے تو میں اپنی رحمت میں اس کو ڈھانک لوں گا۔ رب کا بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ خدا کو آخر کس پوائنٹ پر، کس بات پر اتنا غصہ آتا ہے جو یہ کہہ دیتا سب کچھ کرو تو میں معاف کر دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائی، بات کو دوسرے رخ پر مت لے جاؤ۔ نبیوں کو جنہوں نے قتل کیا وہ بھی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قتل کرنے والوں کو بھی بعض اوقات ہدایت دی، حتیٰ کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے اور قتل کرنے کے ارادے سے کون نکلے تھے؟ کیا ارادہ تھا؟ اب یہ کہو کیا ہے؟ یہ ہے شرک، بے ادبی اور گستاخی مصطفیٰ، خدا کی قسم خدا کے پاس اصل شرک ہے۔ اس کو چھپا کر تم کچھ اور شرک کی طرف میں امت کو بتا کر گمراہ کر رہے ہو۔ لیکن ابو لہب، ابو جہل جو محروم ہوا ہے، کافروں سے بدتر جو مشرک بنا ہے، کیا امت کو ابھی بھی شرک سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کفر سے بڑا گھناؤنا بدعملی شرک کی ہے، اور شرک کیا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچاتے، گستاخیاں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گستاخیاں کرتے تھے۔ دشمن رسول، جان رسول جو تھے وہ حضرت عمر کو تو ہدایت ملی نا، اور وہاں پر گستاخ بے ادب مصطفیٰ ہوئے تو خدا نے ان کے گناہ کو معاف اس لیے نہیں کیا کہ وہ شرک مرتکب ہوئے۔ سمجھ میں آ گیا شرک کیا ہے؟ راستہ بالکل کھول دیا ہوں، بچ جاؤ، اپنی نسلوں کو بچا لو، بچ جاؤ، اپنی نسلوں کو بچا لو۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہاں کہیں شرک نہیں ہے۔ یہ شرک، اگر وہ شرک جس کو قرآن کہہ رہا ہے تو پھر کسی مشرک کو تو خدا معافی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ شرک کیا ہے جو خدا کی نظر میں شرک ہے؟ خدا کی نظر میں شرک صرف یہ ہے کہ رب تو میرے مصطفیٰ کی پہچان کروانا چاہے اور تم خود رب بن کر میرے مصطفیٰ سے کاٹنا چاہو، یہ شرک ہے۔ میں جو قانون بنا دیا ہوں کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا، خدا کا قانون تو ہر ایک کے لیے ہوگا نا جی، امتیوں کے لیے ہوگا، نبیوں کے لیے نہیں ہوگا، ایسی بات تو نہیں ہوگی نا۔ اللہ نے نبیوں کو قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ اگر تم یہ کام نہ کرتے تو ہم نبوت کی فہرست سے تمہیں نکال دیتے۔ اے نو، اپنی اولاد کے بارے میں دعا مت کرو ورنہ تم کو نبیوں میں سے نکال دیں گے ہم۔ خدا ہے وہ، رب ہے وہ۔ میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبتوں سے امت کے رخ کو پھیرنا یہ خدائی کا دعویٰ ہے، کفر کا نہیں، شرک کا دعویٰ ہے۔ یہ باز آ جاؤ، اپنے رخوں کو موڑو، امت کو بتاؤ میرے آقا کی عظمتیں اور نالہ پاک مصطفیٰ کی قدر۔ اگر تم کچھ حق دینا چاہتے ہو انسانیت کو تو صرف یہ دو، یہی حق ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ کیا فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہاں پر عہد میثاق میں تو توحید کا کلمہ پڑھا دیا، اور توحید کے کلمے میں میرے مصطفیٰ داخل ہے۔ کس کی توحید میں؟ اور جی کس کی توحید میں؟ پیغمبروں کی توحید میں۔ اور میرے مصطفیٰ کے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آئیں گے بعد میں، لیکن ہے ایسے میرے محبوب کہ اگر میں تمہارے زمانے میں بھیج دوں تو تم ان کو مانے بغیر تمہاری نجات بھی نہیں ہوگی۔ ہائے ہائے، کیا مقام ہے میرے آقا کا! کیا چیز ہے! حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دیا؟ کیا فرمایا کہ میرے بیٹے، میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ میں جانے والا ہوں، میں جانے والا ہوں۔ پھر جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے اس وقت میں میں تو جا رہا ہوں باپ ہونے کی حیثیت سے تمہارے، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب زیادہ مشکل وقت ایسا کہ جہاں پر راستہ نہ ملے، اس وقت میں تم اپنی زندگی کے اندر میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ سن رہے بسم اللہ بھائی؟ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس کا ورد رکھنا تو ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اور تم کو راستہ دے گا۔
اور یہی نہیں اور زیادہ اگر پریشان ہو جائے تو اس وقت میں آواز سے واسطہ دے دینا میرے مصطفیٰ کا، اور درود کثرت کے ساتھ میں پڑھتے رہنا. اور حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کا درود جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا تھا، صلی اللہ علیہ کا یا محمد تھا. کہاں پہنچا رہے جی امت کو، کہاں پہنچا رہے ہیں؟ ہٹاؤ ان ساری چیزوں کو، جن کی امت ہے ان کی پہچان کرواؤ. یہ مسلک و جماعتوں سے نہیں پہچان کروا سکیں گے، یہ تو آل علی اور اولاد علی کا نظام ہوگا جو پہچان کروائے گا، کیونکہ یہ دنیا کے خوش آمدی کرنے والے، دنیا کے مارکیٹنگ کو لے کر چلنے والے نہیں ہوتے ہیں. تو حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو کون تعلیم دے رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. بچہ سوال کر لیا وہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ ابا جان آپ تو بول رہے ہیں کہ بعد میں آئیں گے، لیکن اصول تو یہ ہے کہ پہلے والوں کی نیچے آنے والے مانتے ہیں، لیکن یہ آپ کے بعد آنے والے، آپ خود ان کی اتنی تعظیم اور عظمت. تو کہا کہ میرے بیٹے ہے ہی وہ ایسے کہ میں نے صرف قول پر نہیں بلکہ اس کے لیے اللہ نے جب میرے جسم میں روح کو پھونکا تو سب سے پہلے میں نے اپنی آنکھ کو کھولا تو عرش الہی پر نظر پڑی تو وہاں پر اس ذات مقدس کے نام کو میں نے دیکھ لیا. ارے میرے آقا کے نالے پاک کا ماننا، اس پر مرنا، یہ عرش کا نظام ہے، حق کا نظام ہے، یہ اس کے علاوہ حق کچھ نہیں ہے. کیا کہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام؟ آنکھ کھولتے ہی میں نے دیکھا عرش الہی کے اوپر، تو وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ میں کوئی نام تھا تو وہ، ارے آج یا محمد بولنے کے لیے اٹکتا ہے بے شرم بے حیا. کس نے اٹکایا تجھے؟ کہاں جا رہا ہے تو؟ کافر نہیں مشرک بن رہا ہے جس پر خدا نے کہہ دیا کہ میں یہ معاف نہیں کروں گا. اور شرک کیا ہے؟ بے ادبی مصطفیٰ، گستاخ مصطفیٰ، نالن پاک مصطفیٰ کو نظر انداز کرنا، یہ شرک ہے. سمجھ آ رہی بات؟ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا سوالات انبیاء کرام علیہ السلام. اب ان کو بھی زندگی میں جب اپنے نبوت کا اعلان کیا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجا یا صحیفے بھیجا، ان کو ریویژن کروا رہا تھا. کیا کروا رہا تھا؟ کہ اپنے شرک سے پاک ہونے کا اعلان کرو. اصطلاح دے رہا ہوں میں سمجھ میں آنے کے لیے. اپنے شرک سے پاک ہونے کا اعلان تم کہتے ہو یا محمد کہنا شرک، خدا کی قسم ہم اس کو ایمان سمجھتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام اور مرسلین کو اللہ تعالیٰ شرک سے، ناپاکی سے بچانے کے لیے ریوائجن کیا، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے یا ہم کلامی کے ذریعے سے، کہ شرک سے برات کا اظہار کرو. تو کیا تھا شرک سے برات کا اظہار؟ نبیوں اور رسولوں کا کلمہ مصطفیٰ تھا. کہ کلمہ مصطفیٰ بھی کیا نہیں ہم کلمہ پڑھتے ان کی نہیں 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 چل، یہ نہیں. ان کی تعظیم، ان کی عظمت، ان کی محبت کا اظہار انبیاء اور مرسلین کا کلمہ توحید تھا. پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا؟ 1.25 لاکھ نبیوں سے، 314 رسولوں سے پڑھوایا. اچھا یہیں پر بات کو ختم نہیں کیا، اس کے بعد میں ان ساروں کے بعد سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر یہ سب کچھ اپنے عقیدہ شرک کی نفی کرنے کے لیے عظمت مصطفیٰ کا اقرار کیا. مان لو میرے بچوں میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ شرک سی برات کا تمہارا کلمہ صرف کلمہ محمد رسول اللہ ہے، اور صرف کلمہ رسول محمد رسول اللہ. یہ کیا نام لیتے یوں کر لینا، یہ نہیں، بلکہ دل و جان کے ساتھ میرے آقا کے نعرہ پاک کی عظمت و تقدس. موقع ڈھونڈے کہ مصطفیٰ کے نعرہ پاک پر اپنی جان کو نچھاور اور کہے کہ قربان ہو جائے. میرے آقا ایک اشارہ کرے کہ ہاں، تو بس وہیں پر زندگی کو ختم کر دو. یہ ہے میرے آقا کا مقام. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا شرک، اور شرک کا شرک کی جس کو خدا معاف نہیں کرے گا، گستاخ مصطفیٰ ہے. سمجھ گئے؟ اس شرک سے اپنے کو بچاؤ اور دنیا کو بچاؤ. یہ ہے حق کا پیغام، یہ ہے حق کا پیغام. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ایمان عطا کرے اور شرک سے محفوظ رکھے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.